بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل انشاءاللہ۔ صبغۃ اللہ آئی آر کے تجوید القرآن کورس کے ایک اور لیکچر میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ایک مین ٹاپک پڑھیں گے، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے وقف کو۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے ریویوز لکھنا مت بھولا کریں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف۔ وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جانا، رک جانا، یعنی قرآن پاک میں جس کلمے پر وقف کیا جاتا ہے اس کلمے کے آخری حرف پہ آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب وقف کے بھی کچھ اصول ہیں، آج انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم وہ تمام اصول دیکھیں گے۔ تو ڈائریکٹ ہم ایگزامپلس پہ آتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی کہ کن کن جگہوں پہ کس طرح وقف ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو وقف کی تمام علامات مل جائیں گی، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ بہت آسان ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ علامات ہوں یہاں پہ رکنا کیسا ہے، نہ رکنا کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ بہت آسان ہے۔ ہم ڈائریکٹ ایگزامپلس پہ آتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی کہ کہاں پر کس طرح وقف ہوگا۔ اب یہ ایکسرسائز کچھ اس طرح سے ہے کہ اوپر جو ہے وقف کے بغیر والے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور نیچے وقف کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل یہ ورڈ ہے صادقین، صادقین، اور اگر میں نون پہ وقف کر دوں تو پڑھوں گی صادقین، تھوڑا سا کھینچ دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صادقین۔ ہم ان نیچے والوں کو ہی دیکھیں گے، جیسے یہ ہے نادمین، ٹھیک ہے، نادمین تھا تو نادمین۔ اس کا مطلب جب کسی حرف کے اینڈ پہ سنگل حرکت ہوتی ہے تو وہ سنگل حرکت ڈراپ ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ جزم آ جاتی ہے، یعنی وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ ہے مستقیم، اور اس کو پڑھیں گے فی، ٹھیک ہے، یہ تھا فی ہی لیکن اس کو پڑھیں گے فی۔ اسی طرح یہ تھا شفتین، اس کو پڑھیں گے شفتین۔ یہ تھا بالحق، اس کو پڑھیں گے بالحق۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو ساکن کرتے ہیں اور ان کے اینڈ پہ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ قلقلہ حرف ہوتا ہے تو ہم اس پہ قلقلہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جیسے بالحقی تھا، اس پہ وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے بالحق، ٹھیک ہے، بالحق۔ قاف کو ہلائیں گے تو قاف، طا، با، جیم اور دال، جب ہم ان کو ساکن کر دیں گے یعنی ان پہ وقف کریں گے تو پھر یہ اوبویسلی ہلیں گے۔ اگر ان کے اوپر سنگل حرکت ہے اور وہ ڈراپ ہو کے ساکن آ گئی ہے تو یہ حروف قلقلہ بن جاتی ہیں اور ہم ان کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ دیکھیے، نستعین، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو۔ اسی طرح یشاء، اب یہاں پر اینڈ پہ ہم نے جھٹکا دیا کیونکہ یہ تھا یشاء، لیکن جب ہم نے او پہ وقف کر دیا، اس کو ساکن کر دیا تو پڑھیں گے یشاء من قبل۔ یہ لام اینڈ والے ہلے نا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، شہر، شہر، اب اس میں کیا تھا، آخری حرف کے نیچے تنوین تھی، ٹھیک ہے، آخری حرف پہ کیا تھی، تنوین تھی۔ اس کا مطلب جب تنوین پہ وقف ہوتا ہے تو تنوین بھی ڈراپ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جزم آ جاتی ہے، شہر۔ یہاں پر تو آپ کو نیچے سارے ڈفرینس بتائے ہوئے ہیں نا کہ یہ حرف اس شکل کا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہاں پہ صرف اور صرف یہ دائرہ لگا ہوتا ہے، یہ گول دائرہ لگا ہوتا ہے۔ اس گول دائرے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے شیء، اینڈ پہ کیا تھا، حمزہ تھا، حمزہ کے نیچے کیا تھی، تنوین، تنوین ڈراپ ہوگی تو بنے گا شیء۔ اوکے، نیکسٹ قسط،
اب یہاں پہ دیکھیے قسطی تھا، قسطی، اور طا کو کیا کر دیا، ساکن کر دیا، یعنی کہ طا پہ وقف کر دیا تو یہ حروف قلقلہ بن گیا، قسطو، تو طا کو ہلائیں گے۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیے لہو، لہو، قدیر، برق، قاف پہ کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، برق۔ اوکے نیکسٹ بھی، یہ تھا بھی ہی، ہاں کے نیچے جو کھڑی حرکت تھی وہ بھی ڈراپ ہوگی اور وہ کس میں کنورٹ ہوگی، جزم میں۔ اس کا مطلب جو کھڑی حرکات ہوں گی ان کو بھی ہم ڈراپ کر کے جزم میں لے جائیں گے۔ بھی، عبادی، بھی امری، ربہ، اخلدہ، موازینہ۔ یہاں تک ہم نے جو قواعد پڑھے وہ کون سے تھے، وہ تھے سنگل حرکات اور تنوین اور کھڑی حرکات کے، اور ہم نے دیکھا کہ اگر آخری حرف کے اوپر سنگل حرکت یا تنوین یا کھڑی حرکات ہوں تو ان کو ہم ڈراپ کر کے کس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جزم میں، یعنی وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہماری اگزامپلز آ رہی ہیں وہ تنوین کے بعد جو الف لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، اگر تنوین ہو اور اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہو تو اس صورت میں ایک زبر ڈراپ ہو جائے گی، فا کی ایک زبر ڈراپ ہوگی، ایک پڑھی جائے گی، یعنی یہ تھا الفافن، اس کو پڑھیں گے الفافا۔ اسی طرح بہت مشہور آگے اگزامپل آ رہی ہے، جیسے یہ تھا علمن، ہم پڑھتے ہیں علما، ربی زدنی علما۔ یہاں پر ہم بیسکلی ایک زبر ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے نبیہ، ایک زبر پڑھی جائے گی، ایک ڈراپ ہو جائے گی۔ اوکے نیکسٹ دیکھیے، یہاں پر ایک اور قاعدہ آ رہا ہے، اگر کسی حرف کے اینڈ پہ گول تا ہوتی ہے، گول تا مطلب جو یہ والی تا ہوتی ہے، جب اس پہ وقف ہوتا ہے نا تو یہ گول تا کنورٹ ہو جاتی ہے ہا میں، جیسے اصل میں یہ لفظ تھا قوتن، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے قوہ، کس صورت میں، وقف کی صورت میں، قوہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے رقبہ، تو رقبہ تین تھا، اس کو پڑھیں گے رقبہ، جب وقف ہوگا تو تا ڈراپ ہو جائے گی اور کس میں کنورٹ ہو جائے گی، ہا میں۔ جاریہ، جاریہ، تو یہ تھا ہمارا گول تا کا رول۔ آگے آ رہا ہے کھڑی حرکات کا رول۔ کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں وہ ویسی کی ویسی ادا ہوتی ہیں، وہ ڈراپ نہیں ہوتی، جیسے یہ تھا وَتَوَلَّا، وقف کی صورت میں بھی اس کو ایسے ہی پڑھیں گے وَتَوَلَّا مِنَ الْأُولَى فَتَرْضَى۔ اوکے نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ پھر ایسے حروف آ رہے ہیں جو کہ آلریڈی ہی ساکن ہوتے ہیں، ان کے اوپر وقف ہوتا ہے تو وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، جیسے یہ تھا وَانْحَرْ، اگر اس کے اوپر وقف کریں گے تو یہ وَانْحَرْ ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہ تھا فَرْغَب، اور اگر اس کے اوپر وقف کریں گے تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، اس کو پڑھیں گے فَرْغَب۔ فَحَدِّث، آخری حرف آلریڈی ساکن ہے تو اس کو پڑھیں گے فَحَدِّث۔ اوکے نیکسٹ ایک اور رول آ رہا ہے فیہا، فیہا کو فیہا ہی پڑھا ہے کیونکہ میں نے بتایا آخر میں الف آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک حرکت پڑھی جاتی ہے، فیہا۔ تہتدو، اس کی حالت بھی چینج نہیں ہوگی۔ قولی، اس کی حالت بھی سیم رہی ہے۔ یہاں تک تھا آپ کا وقف کا ٹاپک۔ کل انشاءاللہ ہم یہ 2 لائنز ڈسکس کریں گے، اس کے اندر ایک اور چھوٹا سا رول آ رہا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ اس کو کل کے لیکچر میں کور کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، کوئی کوشچن ہو تو آپ ان باکس میں پوچھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔